الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم آج جو مقصد لے کر آئے تھے وہ کل سے لے کر ہمارے پورے نہیں ہو سکے اور اللہ سے جل شانہ کی مصلحتیں بہت بہتر ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے جو دلی مقصد ہیں وہ سب پورے ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. ہماری یہ تمنا تھی پاکستان بننے کے وقت میں ہم نے اور دوسری جماعتوں نے اس میں کوشش کی تھی اس لیے کہ ہم پاکستان کو صحیح معنی میں پاک وطن بنانے کا تہیہ کر دیا تھا. اور یہی وعدے تھے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں قرآن شریف کا قانون جاری رہے گا. پھر زمانے کے انقلاب نے یہ ہیر پھیر کرتے کرتے ہماری تمناؤں کو التوا میں ڈالتے آئے اور قرآن شریف کے قانون کے عوض میں کفاروں کے قانون نافذ ہوتے رہے. اب اللہ سے جل شانہ والوں کا شکر کرتے ہیں ہمارے جنرل جا صاحب نے اسلام کے قانون کے راج کرنے کے لیے اللہ سے نے ان کو توفیق دی ہے کہ ہمت کر کے کوششیں اپنی کی ہیں وہ اللہ سے جل شانہ والوں ان کو ان کا اجر اور توفیق زیادہ عطا فرمائے. مگر جس طرح اس میں آستگی سے کام لیا جا رہا ہے ہمارے خیال میں تو اس آستگی کی ضرورت نہیں ہے. ہم بحیثیت مسلمان کے قرآن شریف کے تابع ہیں. بے دریغ اور بغیر تاخیر کے ہم قرآن شریف پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے. کوئی نیا قانون بنانا تو نہیں ہے. یہ قانون بنا ہوا اللہ سے جل شانہ والوں کا ہے. ہم کو اس پر عمل کرنے کے لیے آج ہی تیار ہونا چاہیے اور کل تک کیوں اس کو تاخیر میں ڈالیں. چونکہ تقریر کرنے کے لیے طبیعت میں میری میں فرحت نہیں ہے اس لیے فقط ایک عرض کروں گا. اور اس وقت میں ہمارے صدر صاحب کو جو اللہ سے جل شانہ والوں نے ہم سب کا ایک اسلام کے بیڑے میں ہیں اور ان کو ناخدا بنایا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلامی مملکت والوں نے بھی ان کو نظر انتخاب ان پر پڑی ہے
تو یہ تو جواب داری زیادہ سے زیادہ ان کے سر پر آ گئی ہے. اللہ سے جل شان والوں سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ ان جواب داری سے اللہ سے جل شان والوں ان کو توفیق دے تاکہ یہ جواب داری اس طرح پوری کر سکیں کہ جو حقوق اسلام کے ہیں، جو حقوق اللہ پاک کے ہیں، جو ان کی مخلوقات میں ہیں، جو ان کے قبضے میں دی گئی ہے، ان کے سب ادا کر سکے. اور اس میں یہی عرض کروں گا، یہ جواب داری سے عہدہ بڑھانے کے لیے آپ کو اللہ سے جل شان اپنی محبت عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے نوازے تاکہ آپ اس مشکل کام کو، جواب داری کو خیریت سے نبھا سکیں. کسی راستے کے بندے نے کہا ہے، تا مست نہ گردی نقشی بار غم عشق، آری شترے مست کشد بار گنارا. اللہ سے جل شان والی کی محبت اور عشق کے بغیر ان جواب داریوں سے عہدہ بڑھانا مشکل کام ہے. اللہ سے آپ کو اپنا عشق نصیب فرمائے اور ہم سب کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں ہم کو فنائیت کا درجہ عطا فرمائے کہ ہماری ساری کامیابی اور ترقی کا راز اس میں مضمر ہے. یہ ہماری دعا ہے، کیونکہ اگر ناخدا کشتی کا ہوشیاری سے نگہبانی کرے گا تو ساری کشتی بسلامت ساحل رحمت پر پہنچ جائے گی. اگر ناخدا کچھ سستی کرے تو ساری کشتی کو خطرہ ہے. تو یہ اسلام کی کشتی کو اللہ سے جل شان والو سلامتی سے، ظاہری باطنی اعداء سے محفوظ رکھے اور خیریت سے رحمت کے کنارے پہ پہنچائے. یہ سب تمہارا